جمہوریت جدید دور میں ایک ایسا زمینی مذہب بن چکا ہے جس کے تحت ہر قومی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب آئین ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام قومی ریاستوں میں یہ مقدس کتاب بالکل ان کے قیام کے بعد آغاز میں ہی تحریر کر دی گئی، یا پھر ایسے ممالک جہاں طرز حکومت آمریت یا شہنشاہت سے جمہوریت میں بدلا تو پھر فوراً ہی نظام مملکت کو چلانے کے لیے یہ مقدس کتاب آئین تحریر کر دیا گیا۔ اسے علم سیاست کی زبان میں معاشرتی میثاق سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ تمام جمہوریتیں اس مقدس کتاب کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ اس کی نافرمانی کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس جرم کی ان کے ہاں وہی سزا ہے جو ریاست میں ایک باغی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر جمہوریت میں آئین کو ایک بالادست مقدس کتاب کی حیثیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں آئین میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام جمہوریتیں اپنے آئین کے ایک بنیادی ڈھانچے کا تصور رکھتی ہیں۔ اس بنیادی آئینی ڈھانچے کو کبھی اور کسی بھی وقت بدلا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو وہ اسی بنیادی ڈھانچے کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ ترکی اور بھارت کی مثالیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ دونوں کے آئین سیکولر ہیں۔ طیب اردگان نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد اسلام اور خلافت عثمانیہ کی نشاط ثانیہ پر رکھی۔ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر برسر اقتدار آیا، آئین کی تقریباً تمام دفعات کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس کی پہلی 4 دفعات جو آئین کو سیکولر ڈھانچہ مہیا کرتی تھیں انہیں نہیں بدل سکا۔ اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہی نہیں بلکہ نظریاتی طور پر 1920 میں لکھی جانے والی گولوارکر کی کتاب ہندوتوا سے شروع ہوتی ہے۔ RSS نے قیام ہندوستان کے وقت آئین سازی میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے علاقائی قومیت کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے جس میں تصور دیا جائے کہ جو جہاں پیدا ہو گیا وہاں کا شہری ہوگا۔ ہم بھارت میں یہ حق صرف اور صرف ہندوؤں کو دینے کے قائل ہیں۔ بھارت نے 26 نومبر 1949 کو اپنا ایک آئین منظور کر لیا جس کی بنیادیں سیکولر تھیں۔ گزشتہ بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 2/3 اکثریت کی نشستیں جیت گئی، اور اس نے آئین میں ترمیم کے لیے 50% سے زائد ریاستوں میں بھی حکومت بنا لی۔ لیکن بھرپور کوشش اور پارٹی کے دباؤ کے باوجود بھی وہ بھارتی آئین کو تبدیل کر کے اسے اپنی خواہشات کے مطابق ایک ہندو ریاست میں تبدیل نہ کر سکی۔ آئین کے مقابل پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور صرف اور صرف 2 ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، ایک برطانیہ اور دوسرا اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے۔ برطانیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کی ایک قدیم تاریخ رکھتے ہیں، اس لیے ہماری روایات ہی ہمارا آئین ہے، جبکہ اسرائیل چونکہ 14 مئی 1948 کو ایک کٹر یہودی نسل پرست مملکت کے طور پر وجود میں آیا تھا، اس لیے اس کی پارلیمنٹ جسے وہ کینسٹ کہتے ہیں، اس کے پہلے اجلاس میں ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس تالمود اور تورات ہے، اس لیے ہمیں آئین نام کی کوئی کتاب تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تحریری آئین کا بنیادی ڈھانچہ اس قدر اہم ہوتا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے 28 ستمبر 2018 کو بھارتی پارلیمنٹ کی منظور کردہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت انہوں نے 124A کا آرٹیکل منظور کر لیا تھا۔ اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا یہ فیصلہ کسی فل کورٹ نے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی بھارتی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو سیاسی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کا نام دے کر سپریم کورٹ سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کی عدالتی تاریخ میں اس کیس کو قومی عدالتی تعیناتی کمیشن
نیشنل جوڈیشل اپائنٹمنٹس کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 5 رکنی بینچ نے سنا اور فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس جگدیش سنگھ کھیر کی سربراہی میں جسٹس جے چلی میور، جسٹس مدن لی لوکر، جسٹس کوریان جوزف اور جسٹس آدرش کمار گوئل نے اس فیصلے میں یہ اصول طے کر دیا کہ سپریم کورٹ کی آزادی خود مختاری کا تصور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اس لیے پارلیمنٹ کو بھی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی قدغن لگائے۔ امریکہ جو تحریری آئین کے بانیان میں سے سمجھا جاتا ہے، اس کے آئین کو تحریر کرنے والی شخصیت تھامس جیفرسن کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ absolute power to the parliament may result in elected despotism۔ پارلیمنٹ کو اگر مکمل اختیار دیا جائے تو یہ ایک منتخب استبدادیت یا مطلق العنانیت کی شکل ہوگی۔ اس نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو آئین سے انحراف کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایک ڈکٹیٹر ہو یا 180 ڈکٹیٹر، اس میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ مشہور محقق اور فرانسیسی آئین کا خالق روسو بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کا مخالف تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ تو خود مختار ہے تو اس نے تنزیہ طور پر کہا تھا کہ پیپل آف گریٹ برٹن آر فری اونلی آن دا ڈے آف الیکشن اینڈ سلیوز فار دی ریسٹ آف دی پیریڈ۔ برطانوی عوام صرف الیکشن والے دن آزاد ہوتے ہیں اور باقی تمام عرصہ کے لیے وہ غلام ہوتے ہیں۔ بھارت نے عدالتی خود مختاری کو شروع دن سے ہی ایک ایسی اساس کے طور پر سنبھالا ہے کہ جس کا احترام از حد ضروری ہے۔ پاکستان نے ابھی اپنا آئین بھی نہیں بنایا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کیشواند بھارتی کیس 1973 اور پھر منرومل کیس 1973 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 368 میں جو 2 شقیں 4 اور 5 شامل کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس آئینی ترمیم کو ہی یکسر غیر آئینی قرار دے دیا اور اس کے بعد بھارت پارلیمنٹ پر عدالتی نگرانی قائم ہو گئی۔ دنیا بھر کے تمام آئینی ماہرین اور عدالتی نظام کی شدبد رکھنے والے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کو مکمل طور پر بالادست قرار دے دیا جائے تو اس سے اکثریت کی آمریت ٹائرانی آف میجارٹی کی راہ نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مارشل نے 1803 میں اپنا وہ مشہور فیصلہ دیا تھا جسے ماربری وی میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس نے لکھا تھا کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں پر عدالتی نظر جوڈیشل اوورسائٹ رکھیں گے، کیونکہ یہ جس طرح کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اہم ترین فیصلے آزادانہ طور پر کر سکیں۔ پاکستان میں جو لوگ اس بات پر بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو رائمنڈ اور بلاول ہاؤس کے غلام کر لیں گے، انہیں صرف عالمی تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔